چوتھی تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج چوتھی تراویح ہوئی۔ سورۃ النساء کے 20 رکوع تلاوت کیے گئے اور مزید چند آیات کے ساتھ سوا جز کے حساب سے آج 5 پارے ہو گئے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ تمام مرد اور عورتیں ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ نے بتلایا کہ انسانی نسل کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ سورت کا نام النساء ہے، یعنی عورتیں۔ انسانی طبقات میں عورتیں اور یتیم بڑے مظلوم تھے۔ ان کے ساتھ بہتر سلوک کی تاکید و تعلیم ہے۔ دوسرے رکوع میں وراثت کے احکام ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ جو اللہ کے احکام توڑے گا اسے دردناک عذاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا اس کے لیے ہمیشہ کی راحتیں ہیں۔ تیسرے رکوع میں فرمایا عورتوں کے تادیب و تربیت کس طرح کرو، بدکاروں کا حکم، اور یہ بتلایا کہ توبہ کی کس حد تک قبولیت ہے۔ آداب معاشرت، بیویوں کے ساتھ حسن و سلوک کی تعلیم۔ چوتھے رکوع میں ان عورتوں کا مفصل تذکرہ ہے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح حلال ہے۔ ساتھ ہی مہر کی تفصیل بھی ہے۔ پانچویں رکوع میں فرمایا دیکھو اللہ نے تمہارے لیے احکامات بیان کر دیے ہیں۔ ناحق کسی کا مال ہڑپ مت کرو، حرص اور لالچ سے بچو، کبیرہ گناہوں سے دور رہو، مرد ہو یا عورت ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا حصہ ملے گا۔ وراثت کا ثبوت اور اس کی مزید تاکید۔ چھٹے رکوع میں فرمایا اللہ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ نیک عورتوں کی صفات، میاں بیوی اپنے مسائل کس طرح حل کریں، والدین، رشتہ دار، قریب و دور کے پڑوسی، دوست، ساتھی اور تمام حاجت مندوں کے ساتھ حسن و سلوک کا حکم ہے۔ بڑائی ہانکنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ ریاکار و بخیل ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کے ہاں ذرہ برابر کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ساتویں رکوع میں فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تیمم کے احکام، یہود کی بےہودگی، ان کی گمراہیاں اور اللہ کے احکام میں تبدیلی و تحریف جس کی سزا میں چہروں کا مسخ ہو جانا وغیرہ، اور فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کبھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ یہود جھوٹ بولتے ہیں اور خود کو پارسا بتلاتے ہیں۔ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون پارسا ہے، اور وہ جس کو یہ دولت عطا فرما دے۔ اصل تو یہ ہے۔ آٹھویں رکوع میں پھر یہود کی شرارت و خباثت کا تذکرہ۔ وہ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ ان کو اللہ کی عطا پر دوسروں سے حسد ہے، جلن ہے۔ اولاد ابراہیم کی فضیلت کا اعلان۔ نافرمان عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور فرما بردار پر انعامات الہی کی بارش ہوگی۔ امانتوں کی حفاظت کرو، خیانت سے بچو، انصاف سے فیصلے کرو، اور اہل ایمان اللہ، اس کے رسول اور صاحب امر کی اطاعت کریں۔ 9ویں رکوع پر فرمایا منافقوں کو جب حق کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ منہ بناتے ہیں۔ وہ اپنے فیصلے طاغوت سے کرانا چاہتے ہیں۔ ان کے مکر و فریب کا ذکر۔ رسول کی اطاعت کرو، اپنے جھگڑوں میں رسول کو حاکم مانو، تب ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ ان کی رفاقت بڑی نعمت ہے۔ 10ویں رکوع میں فرمایا اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا انتظام کرو اور ممکنہ تیاری رکھو۔ جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے، چاہے وہ غالب آئے یا مارا جائے، اس کا اجر و ثواب محفوظ ہے۔ بس بے بسوں اور بے کسوں کی خاطر لڑنا ضروری ہے۔ 11ویں رکوع میں جہاد و قتال کی فرضیت، اور فرمایا موت کسی سے ٹلنے والی نہیں ہے، چاہے انسان اپنے آپ کو محفوظ قلعوں میں بند کر لے۔ ہر قسم کے حالات، چاہے تکلیف ہو یا راحت، سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔
اس قرآن میں غور و فکر کرو، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ خبروں کی تحقیق کرو اور افواہوں پر یقین مت کرو۔ اچھی سفارش کرنے والا ثواب میں حصہ دار ہے اور غلط سفارش کرنے والا اس کے وبال میں شریک ہے۔ سلام کا جواب بہتر طریقے پر دو یا کم از کم اسی طرح دے دو، آخرت یقینی ہے۔ 12ویں رکوع میں فرمایا منافقین کے بارے میں دو طرفہ رویہ چھوڑو، ہدایت و گمراہی سب اللہ کے قبضے و اختیار میں ہے۔ منافقوں کی سازشوں کا بیان، غیروں کو دوست مت بناؤ، اگر وہ صلح کریں تو تم بھی ان سے صلح کر لو اور شرائط کی پابندی کرو، اور اگر وہ معاہدہ توڑ دیں تو تم کو جوابی کارروائی کی اجازت ہے۔ 13ویں رکوع میں بھول سے قتل اور دانستہ قتل سزا اور دیت وغیرہ کے احکام ہیں۔ کسی مومن کی ناحق دانستہ قتل کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اس سلسلے میں زمانہ رسالت کا ایک واقعہ، بلا عذر گھروں میں بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں لڑنے والے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے درجے بلند ہیں۔ 14ویں رکوع میں فرمایا جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ مہاجر کا اجر ہر حال میں محفوظ ہے۔ ہجرت کی فضیلت کا بیان 15ویں رکوع میں فرمایا سفر میں نماز قصر کرو، خوف و خطرات اور دشمن سے مقابلے کے وقت نماز کس طرح ادا کی جائے گی۔ نماز مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، ہمت سے کام لو۔ 16ویں رکوع میں فرمایا اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور دغا بازوں کا ساتھ مت دو، اور ان لوگوں کی مذمت ہے جو انسانوں سے ڈرتے ہیں مگر اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا کرایہ ان کے سامنے آ جائے گا، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ 17ویں رکوع میں فرمایا اے نبی اگر آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو بے ایمانوں کی ایک ٹولی نے آپ کو غلط فہمی میں ڈالنے کی ترکیب بنا لی تھی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتاب و حکمت سے نوازا ہے اور اس کی خاص نگاہ کرم آپ پر ہے۔ صدقہ، نیکی کا حکم اور اصلاح معاشرے کے علاوہ دوسرے خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جس نے رسول کی مخالفت کی اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر چلا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ 18ویں رکوع میں فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اس کے لیے بخشش کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو، شیطان کے دھوکے میں مت آؤ۔ شیطان کی سنگی ساتھی جھوٹی امیدوں کے سہارے جیتے ہیں۔ اہل ایمان کو ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ کوئی بھی مرد ہو یا عورت اس کی زندگی میں ایمان و عمل صالح ہے تو وہ آخرت میں کامیاب ہے، اور اس کا نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ 19ویں رکوع میں پھر عورتوں اور یتیم لڑکیوں کے نکاح کے احکامات ہیں۔ ازدواجی زندگی میں صلح صفائی کا بیان اور صلح میں خیر ہے۔ عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف کی تاکید اور دوسرے معاشرتی مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ نیکی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، اسی کا حکم پہلے والے لوگوں کو بھی دیا گیا تھا۔ اللہ کے احکامات کی پابندی کرو۔ اللہ کے لیے کیا مشکل کہ وہ تم کو ہٹا کر دوسروں کو لے آئے، وہ ہر طرح قادر ہے اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ 20ویں رکوع میں فرمایا ہر حال میں سچی گواہی دو، انصاف کرو، انصاف کرنے میں کسی کا پاس و لحاظ نہ کرو، خواہش کے پیچھے مت چلو، ایمان پر قائم رہو۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ان کی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی۔ منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسوں سے دلی تعلق مت رکھو، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آیات الہی کا انکار اور مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، وہ منافقین تو تمہاری طاق میں رہتے ہیں مگر ایسے بے ایمانوں کو ہمیشہ کا غلبہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس پارے کی آخری آیتوں میں فرمایا منافق بڑے دھوکے باز ہیں، دغا باز ہیں، ان کی نماز اور عبادت سب دکھاوے کے لیے ہے، وہ بے یقینی کا شکار ہیں، ان سے دوستی مت رکھو ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ منافق کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، مگر ہاں توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ تو بڑا قدرداں اور سب کچھ جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔